अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब लोगों को दो हैंड आउट मिले होंगे, एक है जंगे बदर पर और एक है जंगे उहुद पर। जी सर जी मिल उम्मे अब्दुल्ला, आपको कभी इस शॉर्ट फॉर्म में पूरी तफसील आपको असबाब नताइज वगैरह वगैरह सब कहीं देखे हैं आपने किसी सीरत की किताब में? नहीं सर जी, आपने जब से बताया ना, पहले भी आपने भेजे थे और अभी भी, तो ऐसे नहीं मिला पहले कभी। हाँ, मैंने फिर इसके लिख के भेजा है कि कौन सी आयत तबसरा हैं जंगे बदर पर और कहाँ कौन सी सूरत में कौन सी आयत जंगे बदर उहद में है। तो आप इन चीजों को जाया मत करें, अच्छी तरह देखें समझें। ये बड़ी मेहनत से तैयार हुई हैं चीजों को, कई किताबों को देख के हमने फाइनल किया है। सर ये आगे भी तुम्हारे जी सर पास जी, है? जाया नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके साथ ही पास जो पहले है मुझे पता है, उसमें आयात नहीं है कि इस ओहद में तबसरा कहाँ है और बदर में तबसरा कहाँ है। नोट कर लेंगे इंशाल्लाह। मुझे पता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। सबसे पहले आप लोगों का कोई सवाल हो पहली 32 आयत पर, एक था 32 आयत सूरा आल इमरान की। शाबाश, जल्दी करें वरना मैं अभी सवाल कर रहा हूं। सवाल करें, जल्दी से करें। खालिद साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये पहली आयत जो है सूरा आल इमरान की, उसमें कहा कि अल्लाह ताला अल हई अल कय्यूम है। इसका मकसद क्या है कि ओपनिंग में ये अल्लाह की दो सिफात लाना, क्या इसका सही मफहूम क्या है? सर ये इसके बाद की आयत को अगर जोड़े ना तो ये अल्लाह ताला की सिफ़त उलूहियत है कि हय्य कय्यूम है और उसी ने नज़ल अलैकल किताब बिल हक। ये कुरान का तारफ़ कराने से पहले इला यानी भेजने वाले का तारफ़ अल्लाह ताला ने कराया है। इसका फायदा क्या है कि हम अल हई और अल कय्यूम को पूरी तरह समझें? इसका फायदा क्या है? अगर ये आपको पता नहीं ना, तो फिर आप ये सारी चीज एक्सरसाइज, इनका मकसद सिर्फ एक है कि अल्लाह ताला की ठीक मार्फत हो। जो हमारा माबूद है, जो हमारा इलाह है, जो हमारा रब है, उसकी मार्फत इन्हीं सिफात से होगी। अल हई वो हस्ती है जिसने हर चीज को जिंदा रखा हुआ है और खुद जिंदा जावेद है। और आप कहते हैं ना, जब सूरा उसमें अपना, अगर कुर्सी में हाँ, आप क्या कहते हैं? ला अल्लाह ला इलाहा तखुजुहु इल्लल्लाह, सिनतुन अल्लाह ला वला इलाहा इल्लल्लाह। नौम, कि न कभी उसको ऊँग आती है न नींद। इतना अल्लाह ताला का कमाल की हस्ती है कि वो अल हई और अल कय्यूम है और उसको कभी नींद और ऊँग नहीं आती। हर आन और हर लम्हा हम वाकिफ है हमसे। इसको जरा तफसील से समझें, क्यों कि ये आयत इस यहाँ भी आई हैं और आयतुल कुर्सी में भी आई हैं। और आयतुल कुर्सी के बारे में सही हदीस मौजूद है कि जन्नत को दरमियान अगर कोई चीज हायल है मोमिन के, तो वो मौत है। कौन सा मोमिन? वो मोमिन जो हर फर्ज के नमाज के बाद ठीक ठीक समझ के सूरा उसको समझता है, आयतुल कुर्सी को समझता है। कोई सवाल आपका? अच्छा, ये कुरान को अल फुरकान कहा अल्लाह ताला ने, इरम इसका क्या मतलब है कि कुरान फुरकान है? सर फुरकान का मतलब है हक और बातिल में फर्क करने वाली चीज।
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو میں تمام چیزوں کو الگ الگ کر کے بیان کر دیا، حق کو بھی اور باطل کو بھی، اور یہ اس پہ عمل کرنے والا جنت میں جائے گا، اور جو عمل اس پہ نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ حق اور باطل آپ کی کو کسوٹی کی مجھے مثال دیں۔ جی بھائی بڑا آسان ہے، سنیں غور سے، سمجھیں بات کو۔ قرآن نے عقیدہ بیان کیا ہے، تو عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ اگر وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسوٹی قرآن بتا رہا ہے کہ یہ عقیدہ تمہارا ٹھیک نہیں ہے۔ عقیدہ قرآن کے مطابق، قرآن کسوٹی ہے، وہی ٹھیک ہو جو عین قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جزاک اللہ سر، بہت اچھی۔ اچھا، اس کے بعد ایک بہت اہم بات آئی ہے آیت نمبر 7 میں، اور وہ ہے کہ قرآن کی کچھ آیات محکمات ہیں اور کچھ آیات متشابہات ہیں۔ عبداللہ جلدی سے بتائیں کہ آیات محکمات کیا ہیں اور آیات متشابہات کون سی ہیں، جلدی بتائیں، مثال سے بتائیں۔ سر جی، آیات محکمات وہ جو کہ جن کے اندر احکامات دیے گئے ہیں اللہ نے، اور ان کو پورا کرنے کا وہ لازم کر دیا ہمارے اوپر، جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پھر اسی طرح یسألونک عن المحیض یسألونک ماذا ینفقون، یہ محکمات کی مثال جو واضح۔ اچھا، آپ بڑے غور سے سنیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن طرز بیان پہلے محکمات کو قرآن کہتا ہے ہن ام الکتاب، کہ وہ کتاب کی اصل اور جڑ ہیں، تو وہ بالکل سمجھ آنے والی ہیں۔ آپ نے کہنا چاہیے تھا آپ کو کہ یہ ایک عقائد، تعلیمات، اعمال، اخلاقی تعلیمات، فرائض، سنت وغیرہ جتنی ہیں ان کے بارے میں جو آیات ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں، محکمات ہیں۔ اور متشابہات کا مطلب ہے، اس کا واحد ہے متشابہ، متشابہ کا مطلب ہے ملتی جلتی۔ اب قرآن ہی میں کچھ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے ہمیں ان کو، وہ اس طرح کلیئر نہیں تھی جس طرح محکمات ہیں، متشابہ تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں کچھ مثالوں کر کے سمجھایا ہے، وہ جنت، دوزخ، آخرت وغیرہ کے بارے میں ہے۔ کیوں؟ وہ سمجھ تو آ جاتی ہیں، لیکن جب عین الیقین جب ہوگا، جب وہاں ہم دیکھیں گے۔ اللہ برحق ہے، اللہ کی ہر بات برحق ہے، مجھے اور آپ کو ماننا برحق ہے۔ اگر ہم اس کو بھول کر زندگی میں زندگی گزاریں گے تو ذلت اور پستی کا یہی حال ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر جی۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو مرغوبات نفس ہے، اوپر دیکھو بھائی، اچھا یہ مرغوبات نفس جو ہیں یہ کیا چیز ہے، جلدی سے بتائیں آپ، قرآن آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ سر جی، یہ جو ہماری محبت جن سے ہم زیادہ کرتے ہیں، ساری رشتہ داریاں، یہ سب مال و دولت، یہ شدید محبت کی چیزیں جو ہیں، یہ ساری اس میں شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں 111 نمبر آیت اور 124 میں بھی بتا دیا ہے کہ یہ جو دائمی اور قائم رہنے والی جنت ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو ان چیزوں کو چھوڑ کے اپنے رب کی عبادت کریں گے اور یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ دنیا معمولی ہے اور عارضی ہے، اور دائمی جو ہے جنت ہے، ہمیں اس کو حاصل کرنا آپ ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ دنیا امتحان ہے؟ جی، آزمائش ہے، دنیا آزمائش ہاں، ہے۔ تو پہلے یہ دیکھیں نا، یہی تو سب سے بڑی کمزوری ہے دنیا پرستوں کی، مال پرستوں کی، ہوس پرستوں کی، کہ وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، جبکہ دنیا اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف امتحان اور آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان کو وہ اللہ تعالیٰ جنت دے گا جس میں نعمتوں کا کوئی حساب نہیں، اور وہ دائمی اور ابدی ہے۔ چلیں آگے چلیں، شاباش۔
جی سر جی، کہ جو ہم اپنے اللہ کو چھوڑ کے ان چیزوں میں پھنس جاتے ہیں، دنیا کی چیزوں میں، حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے، اور یہ خزانے، یہ نشان زدہ گھوڑے اور ان کی محبت میں پھنس کے تو ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ کا یہی حکم ہے کہ لوٹنے کا جو اچھا ٹھکانہ ہے وہ میرے ہی پاس ہے، تو تم ان چیز کو اتنا ہی استعمال کرو جتنا دنیا میں آپ کو رہنے کے لیے چاہیے، اور آخری ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے، اور وہ بہت بہترین ہے۔ بہت عمدہ۔ لیکن اگر آپ کوٹھیاں، کاریں، مربے آج کی زبان میں بات کریں گے تو لوگ جلدی سمجھیں گے۔ اگر آپ نشان زدہ گھوڑے کہیں گے تو اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو عربوں میں گھوڑا بڑی قیمتی چیز تھی، جی لہذا ایک قرآن بیان کرنے والے کو آج کی زبان میں بات کرنی چاہیے تاکہ لوگ سمجھیں۔ بات کلیئر ہے زرتاج صاحبہ؟ جزاک اللہ سر جی۔ اچھا، یہاں تک روین آپ کی مطمئن ہے؟ آپ جو ہم نے آیت 32 تک کی ہے سورہ آل عمران کی؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ عبد الٹیمہ صاحب آپ مطمئن ہیں پوری طرح؟ جی سر، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب چلتے ہیں آیت 33 تا 63 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں آپ آیت 33 تا 63 قرآن آپ کے سامنے ہے، اور اسی طرح قرآن کو سمجھیں کہ 33 سے جو بات شروع ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اصل میں تو نقطہ جو اصل ہے وہ ہے بڑا کلیئرلی سمجھانے کا کہ یہ جو عیسائیوں نے تماشا لگایا ہے نا کہ اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ان کی معجزانہ پیدائش ہوئی اس کو نعوذ باللہ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور آج آپ دیکھ لیں کتنی بڑی گمراہی ہے، اور اس کی تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں، آیات لکھوا چکا ہوں سورہ فاتحہ میں۔ لہٰذا اب یہاں اصل میں تو کلیئر کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے آپ دیکھ لیں، یہاں پڑھ لیں کہ جہاں بھی حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں یہ کام کرتا ہوں، اس نے کہا کہ یہ اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ کوئی معجزہ انہوں نے اپنے ساتھ منسوب نہیں کیا کہ یہ میرا کمال ہے۔ انہوں نے کیا بتایا کہ یہ کمال اللہ تعالیٰ کا ہے، اسی کے حکم سے یہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ ہم لوگ جو انسان ہیں ان کو نبی سے اٹھا کر خدا بنا دیں۔ یہی حرکت نصارہ نے کی، اور قرآن نے اس کو بڑا کھول کے یہاں آیت 33 تا 63 میں بتایا۔ اب اس کو پوری طرح کھول کے بتانے کے ساتھ کیا کیا؟ پہلے بتایا کہ حضرت مریم نے منت مانی، حضرت مریم کی ماں نے منت مانی۔ اب جب وہ ان کی پیدائش ہوئی تو وہ بیٹی پیدا ہوئی، انہوں نے بڑے افسوس سے کہا کہ اللہ میں نے تو دعا مانگی تھی کہ آپ بیٹا دیں گے تو میں اس کو وقف کر دوں گی کہ یہ بیت المقدس میں رہے اور اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ کو یہی منظور تھا۔ ان کی پیدائش پہ جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو اللہ نے ان کو ان کے مربی جس نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا، جو ایک معجزے کے بعد ان کا ذمہ بنا، حضرت زکریا، انہوں نے اس کی پرورش کی۔ حضرت مریم کیونکہ اللہ کی سے دعا کا نتیجہ تھی، وہ بڑی صاحب حکمت خاتون تھی۔ حضرت زکریا نے دیکھا کہ ان کے کمرے میں تو وہ فروٹ پڑے ہیں جو نہ میں لا کے دیتا ہوں، لا کر کے باہر جاتا ہوں، نہ میں لا کے آتا ہوں لے کے آتا ہوں، یہ وہاں پڑے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً پوچھا انا لک ھذا، اے مریم یہ آپ کے پاس کیسے پہنچ گئے؟ تو اس نے جو جواب دیا نا تو اللہ کا نبی حیران ہو گیا۔ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے فرمایا کہ یہ تو میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ فوراً دعا مانگی، ان کی اولاد نہیں تھی۔ تو اللہ پہلے بتا رہے ہیں کہ دیکھیں حضرت آدم کی پیدائش ہو یا حضرت یحییٰ کی پیدائش ہو جو بیٹا ہے حضرت زکریا کا، دونوں آپ دیکھیں کہ یہ ماں باپ دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اللہ نے حکم کو دے دیا، اللہ نے ان کو حضرت آدم کو ماں باپ کے بغیر پیدا فرمایا، تو کیا آپ لوگوں نے تماشا لگا رکھا ہے کہ یہ حضرت مریم جیسی خاتون کے ہاں یہ بیٹا پیدا ہوا، اللہ نے اس کو نبی بنا دیا، اللہ نے اس کو سارے معجزے عطا کیے جن کو وہ معجزے پیش کرنے سے پہلے کہتا ہے یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔
اب جہاں حضرت عیسیٰ کا پیدائش کا واقعہ کھول کے بتایا اور پھر وہاں حضرت عیسیٰ کی دعوت بتا دی، وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ ربی و ربکم، اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ یہ دعوت سارے انبیاء کی دعوت ہے اور ان کی بھی دعوت یہی ہے، وہ نبی تھے، اس سے زیادہ آپ ان کو بڑھائیں گے تو آپ شرک کریں گے، اور یہی شرک نصارہ نے کیا۔ یہ تھا خلاصہ آیت 33 تا 63 کا۔ کوئی سوال ہو آپ کا؟ کیونکہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اس کا خلاصہ بتا دوں، اب آپ سوال کریں تو میں آپ کو مزید کھول دوں گا۔ شاباش۔ ذرا حاضر دماغی کے ساتھ بیٹھا کریں نا، تاکہ آپ چیزوں کو سمجھیں اور پھر آگے سمجھانا اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں سہیلیوں کو آپ کے لیے آسان ہو۔ یہ آیت مباہلہ بھی نہیں آیات میں آتی ہے۔ اچھا، آیت مباہلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہ اللہ کی کمال حکمت ہے کہ قرآن میں اس آیت مباہلہ کو پیش کر دیا تاکہ اس وقت کے جو عیسائی بڑے بڑے عالم تھے نا، انہوں کے سامنے اللہ کے رسول نے یہ بات پیش کی، اور ان نے جب کہا کہ اگر تمہیں اس پہ نہیں نا، آ جاؤ، کہ دعوت مباہلہ کس نے دی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ آؤ ہم کھلے میدان میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو ام عبداللہ کیا کیا انہوں نے پھر؟ تو جی وہ نہیں نکلے، وہ ڈر گئے، انہیں پتا تھا یہ سچے نبی ہے، اس وجہ سے وہ میدان میں نکل کر نہیں آئے، ان کو کیونکہ اللہ کی بالکل لعنت یقین کرنے کا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ سچے اور بالکل صادق اور امین ہیں، لہٰذا اگر ہم نے یہ حرکت کی کہ کھلے میدان میں اللہ سے دعا مانگی تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ تھی آیت مباہلہ کہ اس وقت کے جو بڑے بڑے عالم تھے نا، انہوں نے بھی اس بات پر صاد کیا کہ اچھا ایک بات بتائیں، یہ واقعہ کون سے سال کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجری کا کون سا سال ہے؟ سن 9 ہجری کا ہے، عام اچھا الوفود کا سال۔ اچھا، یہ عام الوفود کیوں ہوا؟ وجہ کیا تھی؟ سر جب اسلام کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی تو تمام عرب قبیلوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اب ہم نے اس کے زیر نگرانی ہی آنا ہوگا، ورنہ ہماری یہ اپنی طاقت سے ہمارے اوپر آ جائیں گے۔ تو اس لیے وہ ارد گرد سے تمام عرب سے ارد گرد سے مدینہ میں وفود آنے لگے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ شاباش شاباش شرم، بہت بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، اسی لیے کہ یہ وقت یہ بھی آیا تھا۔ تھی حکمت اللہ کی کہ اللہ نے ایسا غلبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، یہود خیبر میں تباہ ہوئے، اور جنگ احزاب ابھی آپ آگے آئے گی اس پہ تبصرہ، وہاں عرب جو مکے والے سے تباہ و برباد ہوئے، تو اب سارے قبیلوں نے پوری طرح ریئلائز کر لیا کہ اب عرب میں کوئی ایسی طاقت نہیں، کسی قبیلے کی طاقت نہیں، جو حنین میں بھی ثابت ہوئی پھر بعد میں، کہ وہ مقابلہ کر سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جزاک اللہ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو آیت 33 تا آیت 63 کوئی سوال ہو آپ کا؟ شاباش۔ سر جی یہ جو آیت نمبر 55 ہے اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، اب دیکھیں یہ ہیں ربانی انتظام اور یہ ہیں ربانی مدد اور تائید کے طریقے سے اللہ اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں کی کامیابی کے لیے کرتے ہیں۔ بڑے غور سے سنیں درفاش صاحبہ، ہوا یہ کہ یہ یہود تو آپ کو پتہ ہے اتنے بگڑے ہوئے تھے کہ جتنا آج کا مسلمان بگڑا ہوا ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں جی کتنی بڑی بدبختی ہے کہ ہم نے اس ملک کو حاصل کیا اللہ کی کتاب اور قرآن و سنت شریعت کا قانون کے لیے، اور یہاں طاغوت کا اعلان ہر کورٹ میں چل رہا ہے۔ تو یہ تھی بگڑی ہوئی قوم یہود،
जिनको अल्लाह ने नबी भेजा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने इस्लाह की तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब उनके पास एक ही चारा रहा था कि उनको खत्म करें। तो सारे यहूद ने फैसला किया कि इनको सूली पे लटका दिया जाए। जब सूली पे लटकाने का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने उन्हीं में से, जो उनके साथियों में से एक शख्स था जो इन्फॉर्मर था, जो जासूस था, अल्लाह ने उसको ईसा की शक्ल दे दी, उसको उन्होंने सूली पे चढ़ाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला जो हर खुद अल अजीज है, अल गफूर है, अल हकीम है, उसने उठा लिया और वो जब तक आसमानों पर रहेंगे जब तक दोबारा अल्लाह का हुक्म नहीं होता। और ऐसा लगता है कि शायद अब वो वक्त बहुत करीब है। दुनिया में आप देख लें किस कदर तबाही और बर्बादी हुई है, और अल्लाह जो है वो जब उसका हुक्म होता है तो वो इन सारे फसादियों को ख़त्म कर देता है। तो ये वो वक्त होगा जब सऊदी अरब में ज़हूर होगा इमाम मेहदी का, और अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह दोबारा भेजेगा, और फिर वो आकर सारे यहूद व नसारा जो उनके खिलाफ होंगे वो उनको अल्लाह ताला तबाह बर्बाद कराएगा, और जो बाकी होंगे वो उन पर ईमान ले आएंगे। बात समझ आ गई कि नहीं आई? जज़ाकल्लाह, बहुत बेहतरीन, बहुत सर बेहतरीन। एक बात पूछनी है। जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं कि अंबिया को नबूवत 40 बरस की उम्र में मिलती है, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने तो मतलब पैदा होते ही गोद में ही इसका रसूल होने का बता दिया था। तो सर इसको थोड़ा सा खोले। नहीं, मेरे आपका सवाल समझ नहीं आया मुझे। सर जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं कि 40 बरस की उम्र में नबूवत अता की जाती है अंबिया को ना। आप मुझे सर ये बताएं, ये आपने जो उसूल बताया है, अल्लाह ताला ने कहीं उसके पास ताकत, कुदरत, इख्तियार, इल्म सब कुछ है, तो इसलिए उसने यहाँ हजरत ईसा के मामले में इस चीज को, क्योंकि अल्लाह हक करता है, उसने हक किया ताकि बचपन से उनको नबी वो अपनी जबान से उस वक्त जब गोद में थे हजरत मरियम की, उन्होंने कहा ताकि शक व शुबा की कोई गुंजाइश न रह जाए कि एक बच्चा क्या आप कह रहा है। तो इसलिए यहाँ आप अच्छी तरह समझें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस किस्म के हालात होते हैं, आप हर नबी के मामले में देख लें, हजरत मूसा को किस तरह नबूवत मिली, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे मिली, और एन उस हालात का तकाजा था कि उनकी जो पैदाइश हुई है मोजज़ाना, उसके बारे में बताएं, और ये भी बताएं कि वो अल्लाह के नबी हैं, और इन्होंने बचपन में ये बताया। इरम समझ आ गई बात? जी सर समझ आ गई। आयत नंबर 46 में युकल्लिमुन्नास फिल महदी व कहला, और जबकि वो माँ की गोद में होगा तो लोगों से बातें करेगा, और जब वो उदैर उम्र का हो। तो सर उदैर उम्र का मतलब ये चीज वकाला से मुराद मुझे ये समझ आ रही है कि उनकी वापसी का अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वकाला 40 बरस की उम्र को हुआ ना, तो जबकि वो 33 बरस के दुनिया से उठा लिए गए थे। तो उदैर उम्र का 40 बरस होगा तो इंशाअल्लाह वो वापस आएंगे। ये आप सबूत बिल्कुल है गलत अल्लाह कह ताला की। रही हैं, आप बिल्कुल गलत कह रही हैं। 33 साल में अल्लाह ने उठा लिया, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कितना जमाना गुजर गया है कि वो अल्लाह के पास हैं, जिंदा सलामत हैं, तो 40 साल तो ना हुए। सर मेरा कहने का मतलब ये इंशाअल्लाह जब वो आएंगे वो 33 बरस की दुनिया में आएंगे, तो 40 साल की उम्र को भी तो वो पहुंचेंगे ना सर। मेरे कहने का क्या बात मतलब कर ये है। रही हैं, क्या बात कर रही हैं आप? अल्लाह रब्बुल आलमीन कादिर है, वो अला कुल्ल शैन कदीर है कि उनको पूरी उस उम्र में रखे, उनके सारे कवाब मजबूत हों, वो आए और सारे यहूद व नसारा जो बाकी बचेंगे मरने के बाद, जो नाफरमान होंगे, वो ईमान लाएं, और फिर हजरत ईसा नमाजें पढ़ेंगे, और वो इमामत वो नहीं कराएंगे, बल्कि क्योंकि वो अब शरीयत मोहम्मदी के वो होंगे मुबल्लिग, इसलिए वो वहाँ इमामत से इनकार करेंगे और यूं वो आएंगे।
تو آپ 40 سال کا وہاں آیت کا یہاں مس یوز نہ کریں. جی سر سمجھ آ گئی. جزاک اللہ. سر جزاک اللہ. ایکسکیوز می، ایک بات پوچھنی تھی کہ یہ یہود کو، یہ نصارہ کو پکا پتہ ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ وہ سولی پہ چڑھائے گئے ہیں، اور کس نے سولی پہ چڑھایا؟ یہود نے. یہ بھی ان کا عقیدہ ہے پکا. پھر ان کا گٹھ جوڑ کیوں ہے اتنا؟ دیکھ لیں کہ یہود و نصارہ جڑے ہوئے ہیں مسلمان کے آپ مجھے خلاف. ایک بات بتائیں ڈاکٹر صاحبہ، آپ بہت سادی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں قرآن نے کس شدت سے منع کیا ہے کہ مسلمانوں تم ان کو رازدان نہ بنانا؟ آج جی مجھے بتائیں کون سا مسلمان حکمران ہے جو ان کے تابع فرمان نہیں ہے؟ جی سر، بالکل بتائیں. ایسا ہی ہے. تو آپ گٹھ جوڑ ہر قرآن میں دنیا تو کے چل ہی نہیں رہے نا. آپ میری بات سنیں ذرا، سمجھیں بات کو کہ دنیا کے مفادات کے پیچھے پڑنے والے، آخرت کو بھولنے والے، اللہ کے سامنے جواب دینے سے غافل لوگ جو ہیں وہ یہی حرکتیں کرتے ہیں جو آج مسلمان کر رہے ہیں. یہی حرکتیں یہود و نصارہ نے کی اور آج ان کا ایکا ہے. سر جی ایک لیکن بات کہنا چاہوں گی کہ یہاں ان کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ اپنے مفاد کی خاطر ہے. ویسے قرآن کہتا ہے دنیاوی کہ وہ آپس مفاد میں کی بھی کٹے خاطر ہے. پھٹے ہوئے ہیں. سر جی کٹے پھٹے ہوئے ہیں آپس میں بھی، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپس میں بھی ان کا دلی وہ جو تو ہے اب کوئی تعلق قرآن ہم نہیں. نہیں پڑھتے تو ہم پھر قرآن کے خلاف کرتے ہیں جیسے آج کا مسلمان کر رہے ہیں، حکمران کر رہے ہیں. سر ہم ایک صدی پیچھے دیکھیں تو یہود اور نصارہ کا ہمیشہ جھگڑا رہا، پھر یہ ان کی اتنی آپس میں جنگیں ہوئیں اور آخر کار یہ ایک جگہ متحد ہوئے اور یہ بیٹھ کے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کوئی جنگ نہیں لڑیں گے اور ایک دنیاوی مفاد کو لے کے اکٹھے چلیں گے. پچھلی ایک صدی میں ان کا یہ گٹھ جوڑ ہوا تھا جس کو یہ لے کے آج تک چل رہے ہیں. حقیقت میں تو یہود آج بھی عیسائیوں کو یوز کر رہا ہے، ٹرمپ کو کر لیں یا یہ جو ہیں اپنے مفاد کی وجہ سے. دیکھیں یہ آپ مفاد تھا مسلمانوں کی طاقت کو ختم کرنا، اور کوئی مفاد نہیں. مسلمانوں کے ڈر سے اکٹھے ہوئے ہیں. کون سے مسلمانوں کے ڈر سے ذکیہ صاحبہ؟ یہ سر آج تو نام کے مسلمان ہیں، ورنہ جب ان کو انہوں نے ملیا میٹ کر دیا تھا دیکھیں آپ مسلمانوں اس نے. طرح کی بات نہ کیا کریں. آج کا مسلمان یہود و نصارہ کا پیروکار ہے. بات کو سمجھیں. کیوں؟ ان کی دنیا، ان کی مقصد بھی دنیا پرستی ہے، ان کا مقصد بھی دنیا پرستی، خواہش پرستی ہے. تو قرآن کو چھوڑ کر یہ مسلمان نہیں رہا. مسلمان تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان تھے صحابہ اور صحابیات جنہوں نے اسلام کی خاطر نہ جان کی پرواہ کی نہ مال کی پرواہ کی. تو مسلمان وہ ہے جو اسلام کے ٹھیک ٹھیک تقاضے اسی طرح پورے کرتا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور صحابیات نے کیے. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، الحمدللہ. جی سر. اب ہم پہنچ گئے ہیں آیت 63 تک. کوئی سوال ہو آپ کا؟ میرا کوئی آیت 64 کے متعلق سوال ہے. جی کلمۃ کون؟ سوائن بیننا بینکم کا کیا مطلب ہے؟ جی کون سا کلمہ؟ آیت دوبارہ 64، آیت 64 میں کلمۃ سوائن بیننا و بینکم کا کیا مطلب ہے؟ کون سے کلمے؟ اچھا، بڑے غور سے سنیں. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اس طرح سوال کریں تاکہ چیزوں کو سمجھیں. آیت 54 نکالے نا آپ، تو آیت 54 میں اللہ 64 تعالیٰ. میں 64 میں ہے. جی 64 64. 64. اچھا، میں 64 نکالیں تو 64 میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل یا اہل الکتاب تعالوا، اے اہل کتاب آؤ، الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے. اچھا، اب وہ کلمہ کیا ہے جو یہود و نصارہ کے انبیاء سارے حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت موسیٰ تک کہا؟ وہ کیا کلمہ تھا؟ لا الہ الا اللہ. اتیونی اللہ تعبدوا الا اللہ. آگے اسی آیت میں رہیں. وہ لا الہ الا اللہ اسی کا مطلب ہے کہ ہم اس پہ آ جاؤ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، وہ دعوت دے رہے ہیں. یہی دعوت حضرت ابراہیم سے سارے بنی اسرائیل کے انبیاء کی تھی. لہٰذا آپ سب
इसी पे आ जाएं। तो ये है कलमा जो उनके दरमियान बराबर है अकीदा तौहीद कि रब को, अल्लाह ताला को रब, मालिक, खालिक, हाकिम, इलाह माने। और आगे फरमाया वला यत्तखिज़ु बाज़ुना बाज़न अरबाबन, और हम एक दूसरे को रब न बनाएं। अच्छा, इसका बड़ा प्यारा एक्सप्लेनेशन हदीस में मौजूद है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हातम ताई के कुछ अजीज जो थे वो मुसलमान हुए, तो उन्होंने कहा या अल्लाह, हमने कभी उनको रब तो बनाया ही नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई आपके उलमा जिस चीज को हलाल कहते थे आप उसको हलाल कहते थे, जिसको हराम कहते थे आप उसको हराम कहते थे। तो यही तो रब है। ये फैसले रब के करने के हैं कि क्या हलाल है मखलूक के लिए, क्या हराम है। तो यहाँ कहा वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर हम एक दूसरे को रब न बनाएं, रब सिर्फ अल्लाह है, शिर्क न करें। फ़इन तवल्लौ, अगर इस बात से मुंह मोड़ें, फ़कूलू, तो फिर तुम कहो ए नबी सल्लम, फ़कूल अशहदु बिअन्नना मुस्लिमून, कि हम तो मुसलमान हैं, और मुसलमान वो है जो अल्लाह को माबूद इलाह सब कुछ मानता है। नाजरा भाभी, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल आपने अच्छा किया। ये चीजें हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, वरना कुरान पढ़ने का और सवाब लेने का कोई फायदा नहीं जब तक हम पढ़ के समझ के गौर व फिक्र करके ये बरहक है बात, उसके बाद उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाते, जब तक हम अल्लाह के किताब का हक अदा नहीं करते। अच्छा, अब कोई और सवाल और है जो 63 तक है? अब आगे चलते हैं, और मैंने आज आपको 2 हैंड आउट भेजे हैं, एक है गज़वा बदर और एक है गज़वा उहद। वजह यह है कि तबसरा तो 64 से 100 आयत तक किस पर तबसरा है? गज़वा उहद पे सर। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये बताएं कि गज़वा उहद पे इतना लंबा तबसरा अल्लाह ताला ने क्यों फरमाया है, क्या वजह है? सर इसमें मुसलमानों से जो गलती हुई थी ना, तो उसकी निशानदेही करने के लिए, ताकि आइंदा से ये वो वाली गलतियां ना करें जो हो चुकी हैं इनसे। तो ये बात तो इसलिए आपकी ठीक है। अगर आप इस तरह कहती ना कि इन आयात में अल्लाह ताला ने तफसील से बताया है, ऐसा तबसरा कहीं आपको नहीं मिलेगा कि आखिर बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि भाई मुसलमानों को शिकस्त कैसे हो गई, हालांकि वही बदर जिसमें वो काफिर 1000 हैं और मुसलमान पूरी तरह लैस हैं, और मुसलमान जो हैं वो पूरी तरह लैस भी नहीं, तादाद भी कम, और मदीना में सिर्फ 2 साल किस कदर अजियतनाक जिंदगी है, माशरती भी और मईशती भी। मईशत इसलिए कमजोर है कि एक इतना बड़ा हुजूम आ गया महाजरीन का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और माशरती इसलिए कि यहूद का कंट्रोल है। समझे बात को? अब अल्लाह ताला ने वहां बताया कि देखो उस जंग में तो आपको फतह हुई अल्लाह की रसूल सल्लम की दुआओं और सब के नतीजे में, यहां शिकस्त हो गई हालांकि नबी करीम सल्लम मौजूद थे। क्यों? ये है वो सवाल जिसका जवाब बड़ा तसल्ली बख्श जवाब दिया है। अल्लाह ताला ने खूब बताया है कि क्या तुम्हारी कमजोरियां थी, क्या तुमने खर मख्तियां की जिसके नतीजे में तुम्हें शिकस्त हुई, और पूरी तरह इसका जो खमियाजा तुमने भुगता है। अब यहां नोट करें, बड़े गौर से नोट करें, वो बात क्या है कि अल्लाह ताला काफिरों को जब भी अजियत में मुब्तला करता है तो अल्लाह ताला उनको सजा के लिए करता है, लेकिन मोमिनों की तरबियत होती है जो यहां हुई है कि आप देख लें उन मुजाहिदीन ने जिन्होंने ये गलतियां की, वो सारी की सारी उन्होंने फिर ऐसी इस्लाह की कि कभी शिकस्त से दो चार नहीं हुई। ये था असल में मसला जिसको अल्लाह ने खोल के बयान किया है।
اور اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو بات ہوئی ہے، اب میں آپ کے ساتھ سورہ اس لیے آپ کو بھیجی ہے کہ آپ پہلے ہم ڈسکس کریں. اچھا، اب آپ دیکھیں جو چیز میں نے آپ کو بھیجی ہے جنگ احد کے حوالے سے. پہلے جنگ بدر کا پڑھیں، سب لوگ پڑھیں اور مجھے سوال کریں کہ جنگ بدر میں جو اسباب ہیں، جو تعداد ہے وغیرہ، سب آپ کے سامنے ہے. آپ اس کو پڑھیں اور مجھے بتائیں آپ کا سوال. شاباش. جنگ احد میں ساری جنگ بدر میں سب سے پہلی جنگ ہوئی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسباب کیا ہیں. پڑھیں، سوال کریں تاکہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں. یہاں آپ خاص جو چیز جو نوٹ کریں گے وہ کیا ہے بلا ان ہینڈ آؤٹ میں؟ جلدی بتائیں. سر اتنے کم وسائل کے ساتھ اتنی بہترین کامیابیاں حاصل کی. آپ یہ دیکھیں قرآن ڈاکٹر صاحبہ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن نے تبصرہ کیا ہے. جنگ بدر میں کہاں تبصرہ کیا ہے؟ اس ہینڈ آؤٹ میں موجود ہے کہ آل عمران کی 13 اور آل عمران کی 123. کیوں آل عمران بعد میں اتری ہے جنگ بدر کے بعد، اور انفال پوری کا جس خاص مخصوص آیات یہاں دے دی گئی ہیں. تو قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی ان تمام چیزوں سے آگاہ کیا کہ کیا رحمتیں اللہ کی، کیا اللہ کے کرم اور فضل شامل حال رہے. اب اسباب پڑھ لیں، کفار کا لشکر کتنا تھا، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا لشکر کتنا، ٹیبل کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے کہ 1000 کا لشکر وہ اور 313 یہ، کوئی تعداد بھی نہیں قابل ذکر ان کی. اور اسلحے سے لیس وہ آئے ہی مٹانے کے لیے ہیں مدینے سے مسلمانوں کو. 70 قتل ہوئے اور مسلمانوں کے شہید 14 ہوئے اور 70 قیدی بنے. جی سر. اور یہ جو جی جی سر، میں کہہ رہی تھی کہ ان کا تو خیال تھا کہ کوئی بات ہی نہیں، اب بھی جائیں گے خاتمہ کر کے آ جائیں گے، چند لوگ ہیں یہ. انہیں وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسی فتح انہیں ملے گی مسلمانوں کو. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی اور خاص کر آخری نبی کی مدد اس لیے ہمیشہ اصول رہا، اور اس لیے بھی کی کہ تاکہ آج مسلمان کبھی کسی ٹرمپ کے یا نیتن ہاؤ کے حواری نہ بنے. جی سر، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومن ہو تب نہ. اچھا، آپ نے پڑھ لیا، کوئی سوال تو نہیں ہے آپ کا؟ ورنہ میں آپ سے سوال کروں گا کیونکہ آپ پڑھتے نہیں ہیں ٹھیک سے. کوئی سوال نہیں ہے آپ کا؟ یہاں غزوہ بدر کے نتائج میں لکھا ہے نمبر 2 پہ کہ جنگ بدر ایک معجزہ ہے. اس جنگ بدر کیوں معجزہ ہے ذرا آپ مجھے بتائیں. میں جس سے پوچھوں وہ بتائیں. ہاں جی، چلیں نبی صاحبہ آپ بتائیں کہ جنگ بدر معجزہ کیوں تھا؟ ناہید صاحبہ. السلام علیکم سر. یہ وعلیکم. 13 سال جو مکہ میں مسلمانوں کو جس طرح پیسا گیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے دل کی وہ بڑاس مٹ آپ نکالنی سوال کا تھی. جواب دیں، لمبی چوڑی بات مت کریں. میرا سوال یہ کہ سوال میں نے آپ سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں نتائج میں کہ جنگ بدر ایک معجزہ تھا. سر میں بتاؤں؟ نہیں، پہلے جس سے میں پوچھوں وہ بتائیں.
اچھا معجزہ اس اب میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی مسلمانوں کے قدم مضبوط کرنے تھے نا سر. آپ سے میں نے پوچھا نہیں، آپ کیوں بول رہی ہیں؟ نوید سلیمی صاحب آپ بتائیں کہ یہ معجزہ کیوں تھا جنگ بدر؟ بھائی میں نے آپ سے کہا پڑھ کے مجھ سے سوال کریں، آپ سوال بھی نہیں کرتے، اور سر جب میں سوال کرتا ہوں جواب نہیں دیتے آپ. سر معجزہ سر اس طرح تھا، کیونکہ ابتدا میں دیکھنا کہ جنگ کے لیے جب حضور نکلے مدینہ یہ مدینہ سے، تو ابتدا میں مسلمان قافلے کی طرف جا رہے تھے. اب یہ درمیان میں اللہ کی مشیت اور تھی، قافلہ ابو سفیان کا نکل گیا. اب ان کو پھر حضور نے ان سے پوچھا جی اب کیا کریں. بہرحال مختصر یہ کہ پھر آخر کار ان کو پھر موڑ دیا بدر کے مقام کی طرف. وہاں پہنچے تو پھر دیکھا جی کہ ان کی تعداد کم ہے، اور جو کفار کی تعداد ان سے بہت بڑی ہے. وہ پھر حضور پوری رات اللہ کے سجدے میں بھی گڑا کے دعائیں کر رہے تھے، اور پھر اللہ نے ان کو ایک بشارت دی. اور الحمدللہ جب صبح جنگ ہوئی تو فرشتوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کے کفار، بلکہ فرشتوں ہی نہیں کفار کا کمر توڑی، اور ان کے 70 بڑے بڑے جو بھی تھے سردار مارے گئے. تو یہ فرشتوں کا نازل ہونا، اور اس طرح مسلمانوں کا قافلے کے بجائے قافلے کی طرف جانے کی بجائے وہ بدر کی طرف موڑنا، یہ ایک معجزہ تھا اللہ کی طرف سے کہ بھئی میں نے تو اس دفعہ اسلام کو میں نے اور مسلمانوں کو عروج دینا ہے. تو یہ ایک مختصر کی بات میں نے کہی ہے. جزاک اللہ. اتنی مختصر نہیں ہے، کافی ڈیٹیل میں آپ نے ماشاءاللہ بتایا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ معجزہ اس لیے تھا کہ بھائی تعداد دیکھ لیں، اسلحے سے کیس قدر لیس ہیں وہ. یہ 313 آدمی ان کے پاس، تو اللہ نے فرشتے بھیج کر، جس طرح ہمارے نوید بھائی نے بتایا کہ اللہ نے فرشتے بھیج کر کس طرح مدد کی. اور معجزے سے کم نہیں ہے کہ اتنی بڑی کمزور تعداد جو ہے، وہ اتنی بڑی تعداد جس کے پاس سارا اسلحہ ہے اس کو تہس نہس کر دے. اس سے پورے عرب میں کھلبلی مچ گئی. رومی اور ایرانی بالکل الرٹ ہو گئے. اور سر جی آپ اس کو، باران رحمت بھی تو ہو گئی تھی نا، جس کی وجہ سے یہ معجزہ وہ بن گئی. بہت سارے فیکٹرز ہیں، وہ سارا پڑھیں آپ. جی دیکھیں یہ چیزیں ایک ایک نقطہ جو ہے اگر آپ نے سمجھ کے پڑھا تو آپ کو پورا یہ کلیئر ہو جائے گا کہ جنگ احد میں ساری چیزیں ایک ایک نقطے سے آپ کو کھول کے سمجھ میں آ جائیں گی. لیکن آپ ذرا اسٹوڈنٹ بنے نا. اچھا، بنو قینقاع کی بدعہدی اور مدینہ سے اخراج، یہ کیوں عمل میں آیا؟ اس کا کیا تعلق ہے جنگ بدر سے؟ سر وہ پہلے تو یہ تھے یہود اس میں تھے کہ یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے، کوئی ان کی طاقت نہیں ہے، تو انہوں نے معاہدہ وغیرہ کر لیا. لیکن جب وہ غزوہ بدر کے بعد دیکھی مسلمانوں کی شان و شوکت، ان کی فتح دیکھی، تو پھر وہ شرارتیں کرنے لگ گئے، تو تاکہ ذرا مسلمانوں کو اس طریقے بہت سے عمدہ تنگ. ڈاکٹر صاحبہ، بہت عمدہ. کہ اصل میں بنو قینقاع کیونکہ یہ شہر کے اندر رہتے تھے، گڑیاں ان کے قلعے وغیرہ بڑے مضبوط تھے، تو انہوں نے کہا کہ کہیں مسلمان غرے میں مبتلا ہو جائیں کہ انہوں نے کفار کو شکست دی. ہم یہود تو بڑے پرانے جنگجو ہیں. جب انہوں نے کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصرہ فرمایا، اور ان کو اس عہد پر کہ وہ مدینہ سے چلے جائیں گے، وہ جا کے خیبر میں آباد ہوئے، جو 7 ہجری میں پھر وہاں مارکا ہوا، اس کی تفصیل بعد میں آئے گی. تو یہ انہوں نے 15 دن کے محاصرے کے بعد ہتھیار ڈال دیے، آپ کے لکھا ہوا ہینڈ آؤٹ میں، اور 700 یہودی جلا وطن ہوئے. کوئی اور سوال ہے آپ کا؟ جلدی سے پوچھیں ورنہ میں شروع کروں غزوہ احد. اور یہ جو اس کا جو ڈسکرپشن ہے 64 تا
104 आयत में, उसको हम जरा डिस्कस कर लें, गज़वा ओहद को। सर ये यहूद का हसद जरा वाज़िया कर दे सर, 8 नंबर पॉइंट पर। यहूद का हसद वाज़े कर दूं? जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते थे ये। नहीं तो क्या हसद था भला उनका? आप माशाल्लाह बहुत ही दर्स देने वाले लोगों में से हैं, तो क्या हसद था सर यहूद का? ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल नहीं करते थे और उनके इस्लाम की ताकत को भी कमजोर करना चाहते थे, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रात खुद शहीद करना चाहते थे, मारना चाहते थे। नाउज़ुबिल्लाह, यही असद है सर। देखें, ये चीजें आप इतनी कंक्लूसिव स्टेज पे ले जाती हैं। हसद का मतलब ये है दिल के अंदर ऐसा बोझ रखना कि ये नबी कभी कामयाब न हो, और उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करना, ये हसद था यहूद का। और उसकी मिसालें कुरान ने खोल खोल के बयान की हैं। मसलन सबसे पहले यहूद का ये नुक्ता नजर था कि ये जो बनी इस्माइल है ना, हजरत इस्माइल की औलाद में से जो अरब है, ये तो बिल्कुल अनपढ़ है, उम्मी है। लिहाजा उनको वो नफरत की नजर से देखते थे अपने इल्मी क्योंकि नबी हजरत इब्राहिम से लेकर बल्कि दो नबी रहे हैं। आपको पता है हजरत मूसा के साथ उनके भाई हजरत हारून भी नबी थे। तो उन्होंने कहा कि ये तो जो बनी इस्माइल है ना, ये तो बड़े थर्ड क्लास लोग हैं। इसलिए उन्होंने इनको बिल्कुल हसद की नजर से देखा, बहुत बोझ करते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा मैं उम्मियों में ही नबी भेजूंगा, और वो नबी किस शान का होगा आपको मैंने बताया है। हजरत इब्राहिम की दुआ पढ़ें, उसकी कबूलियत पढ़ें, उसके आले इमरान की आयत 164 पढ़ें, सूरज जुम्मा की आयत 2 पढ़ें, जिसमें 4 दफा अल्लाह ताला ने इस वाक़े का बयान फरमाया है। तो यहूद का जो बुग़्ज़ था कि सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये जो नबुव्वत और रिसालत है, ये अब बनी इसराइल से बनी इस्माइल में चली गई है। और सिर्फ ये नबुव्वत ही नहीं गई, बल्कि उनको अल्लाह ताला ने दुनिया का दीनी इमाम भी बना दिया है। अब बात समझ आई मैडम की नहीं आई? ताकि देखें ना, हम जब लोगों को समझाएं तो पूरी बात समझ में आए। अच्छा, अब आइए जंगे ओहद। अब आपको बिल्कुल समझ आना चाहिए कि यहूदियों को भी अंदाजा हो गया कि भाई ये जो बदर में मसला हुआ है, तो उन्होंने कहा कि अब ऐसी तैयारी करके जाएं। तो यहूदियों ने कबीलों को जा जा के समझाया कि मुत्तहिद हो जाओ, इकट्ठे मिलके हमला करते हैं ताकि इनको तबाह बर्बाद कर दें। यही काम उन्होंने अपने लेवल पे किया मुशरिकीन मक्का ने। नतीजा ये हुआ कि आप देख रहे हैं कि ग़ज़वा ओहद में कुफार का लश्कर 3000 है। पहले ग़ज़वा बदर में 1000 था, यहाँ 3000 कबीले सारे उन्होंने जमा कर लिए। उसके बाद ज़िरा पोश, वो जो ज़िरा पहने हुए थे वो 700 थे। आप अपने हैंड को सामने रखें, उसमें 3000 तो ऊंट थे और 200 घोड़े थे। इसके मुकाबले में आप देखें कि मुसलमानों का लश्कर सिर्फ 650। 3000 के मुकाबले में कितने हैं? 650। अच्छा, निकले कितने थे मदीने से? जल्दी से बताएं। 1000 निकले थे। शाबाश नादरा भाभी, 1000 निकले थे, लेकिन 300 वापस लेके चला गया। कौन? अब्दुल्ला बिन उबई सर। अब्दुल्ला बिन उबई जो रईसुल मुनाफिकीन कहलाता था, उसने सबसे बड़ी जक पहुंचाने के लिए 300 मुनाफिकीन उसने वापस औस और खिलज के लोगों को ले लिया। उसके बावजूद अभी मुनाफिक थे जिन्होंने हरकतें की, जिनका सारा सब
कारकर्दगी के बारे में कुरान ने बताया ही नहीं आयत में। 64 से 100 तक आप गौर से पढ़ेंगे तो समझ आएगी। अब हुआ क्या कि आप नताइज में आकर देखें ना तो 30 लोग मारे गए, किनके? कबाइल और सारे के, और 70 मुसलमान शहीद हुए और 40 कैदी बना लिए गए, जबकि उनका कोई कैदी नहीं बना। तो ये एक तरह की डिफीट थी, एक तरह की शिकस्त थी, जो पहली शिकस्त बदर के बाद ओहद के मैदान में मुसलमानों को उठानी पड़ी। सर अब एक्सक्यूज मी, ये कैदी बना लिए गए मुसलमान, इसका जिक्र तो सुना नहीं पहले। हाँ, वो शहीद हुए सब लोग। आप कई किताबें पढ़े ना तो फिर आपको समझ आएगी। आप मुझे ये बताएं आप कि वो जो जिनको उन्होंने बेचा था वहां मक्के में, ये कौन लोग थे? कैदी नहीं थे तो क्या थे? सीरत की किताबें डॉक्टर साहब इस तरह पढ़ें जिस तरह आपने मेडिकल की किताबें पढ़ी हैं, फिर आपको समझ आएगी। लेकिन सर रहीकुल सर जो मखतूम में जो हमने पढ़ा है तो उसमें तो ये कैदियों का जिक्र नहीं है। नाहिद साहिबा, सर आप मैंने आपसे सवाल किया है कि वो जो बंदे बेचे थे उन्होंने उनको, मक्के वालों को, वो कौन थे? कैदी नहीं थे तो क्या थे? वो किसी और ने उनको इसीलिए बेचे, उनसे पैसा लिया और कहा कि ये तुम्हारे बाप या भाई के कातिल हैं। और तो खुदा इस का तरह खौफ बेचे थे। करें नाहिद साहिबा, मुझे न बताएं, सारे लोगों को गुमराह न करें। ये वही लोग थे जिनको बेचा गया, इन्हीं लोगों ने इनको गिरफ्तार किया था। अच्छा सर, हम इसको दोबारा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो पहले ठीक से क्यों नहीं पढ़ा? बराए मेहरबानी इन चीजों को ढंग से पढ़ें। ये मैंने आपको ऐसे नहीं भेज दिया, ये एक एक चीज को कई उससे पढ़ा समझा, फिर उसके बाद आपको भेजा है। अब फिर भी कोई सवाल हो तो मैं हाजिर हूं। अच्छा, अब जरा आप देखें कि कहां बदर की फतह ने धाक बिठा दी और कहां इस जंग ने। अच्छा, इस जंग में एक कुरान कहता है, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं कई दफा आपको पढ़ा चुका हूं, और आप जरा अपना, अल्लाह ताला ने आपको ज़हन दिया है, आप पढ़ें। अच्छा, आप अगर इसमें आप देखें ना तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो आयत शुरू होती हैं 64 से, तो मैं आपको कुछ आयत का बताता हूं कि इसमें यहूदियों और मुनाफिकीन ने सबसे बड़ा रोल जो अदा किया ना। मुनाफिकीन तो 300 बंदे तो लेके वापस आ गए, और जो बहाने बनाए वो उसका जिक्र यहाँ मौजूद है, आप पढ़ेंगे। इसी तरह यहूदियों ने भी बड़ी जबरदस्त कैंपेन की ताकि मुसलमानों को, क्योंकि गज़वे बदर के बाद बनु कीनका को उजला वतन कर दिया गया था, तो दोनों कबीले ये भी जो बाकी थे मदीने में, वो उनको भी अपना मुस्तकबिल नजर आ रहा था, और वो जो पहले पहुंच चुके थे उन्होंने भी भरपूर कोशिश की। और खासकर इसमें ये जो उनका यहूदी लीडर था काब बिन अशरफ, उसने भी बड़ा काम किया। तो ये सारी चीजें जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कुरान ने बयान करने का हक अदा किया है। अब मुझे कोई सवाल हो आपका, जो इस पढ़े या इनको पढ़ के सवाल करें। आप देख रहे हैं कि ग़ज़वा उहद पर कुरानी तबसरा, आयात आले इमरान 121 ता 174। अच्छा, कोई सवाल आपका? असबाब हों, कुफार का लश्कर, मुसलमानों का लश्कर, नीचे ग़ज़वा उहद के नताइज पे पूरा तबसरा, कोई सवाल हो आपका? जल्दी करें वरना मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। ये आयत 121 में ग़ज़वा उहद से पहले ये सूद का जिक्र क्यों आया है? बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया। असल में आज अगर आपसे कोई पूछे, नादरा भाभी,
کہ اس سود نے خود اس کے انیشیٹو یا اس کی ابتدا تو کیپٹلزم نے کی نا. آپ مجھے یہ بتائیں اس سود کے اثرات نے کیپٹلسٹ سوسائٹی کو کتنا زبردست دھچکا پہنچایا ہے. ایسا ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی اصلاح اور ان کو وہ نظام دینے کے لیے مبعوث ہوئے تھے جس میں اس قسم کی لعنتوں کا کہیں شائبہ بھی نہ ہو. تو قرآن نے اور سنت نے جو اس بارے میں صورتیں بیان کی ہیں، میں لکھواتا ہوں آپ کو، آپ لکھیں اور پڑھیں ذرا ان کو. سورہ روم جو ہے وہ 690 میں نازل ہوئی ہے. اس کی آیت پڑھنی ہے، آپ نے لکھیں. سورہ روم کی آیت جو ہے وہ آپ 39 لکھ لی آپ نے؟ پھر سے بتائیں. 39 39 نہیں، سورہ روم 30 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر 39 ہے. ٹھیک ہے. جب کہیں گے تو میں پڑھ دوں گا. اس کے بعد سورہ آل عمران 3 نمبر پر جس کو ہم اب پڑھ رہے ہیں، اس کی آیت 130 ہے اور 3 ہجری میں نازل ہوئی ہے. پھر سورہ نساء ہی کی آیت 160 اور 161 سود کے بارے میں ہیں. یہ ساری آیات لکھیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ سود، قرآن نے سود کے بارے میں کیا بتائی ہے بات. اس کے بعد سورہ بقرہ میں جو تبدیلی امامت کا اعلان اللہ نے کیا 143 میں، اس کے بعد جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کیا کریں، وہ سورہ بقرہ کی آیات لکھیں 275 اور 276. پھر سورہ بقرہ میں ہی 278 اور 281 یہ تو ساری آیات میں نے قرآن سے لکھوا دی. اب کوئی ایک دو آیات کہیں تو میں پڑھ کے آپ کو بتا دوں تاکہ آپ پوری طرح ان آیات کو سمجھنے کے لیے کیا آپ کا لائے عمل ہونا چاہیے. سر جی بقرہ کی 286 پڑھ دیں. بقرہ کی 286. اب بڑے غور سے سنیں. آپ نے کہا بقرہ کی 286. نہیں، میں نے آپ کو لکھوائی ہے. آخری آیت ہے. نہیں، بقرہ کی 278 سے 281 لکھوائی ہے. 286 تو میں نے لکھوائی نہیں ہے. 276 کہہ سکتی ہیں، 281 نہیں. ذرا ایک بات آپ بتائیں مجھے، آج ٹھیک بتائیں تو میں آپ ابھی کھول دیتا ہوں. جی جی 276 اور 278 ہے بقرہ کی. سر آپ نے یہ 7 پیجز کا رباب ایک ہینڈ آؤٹ بھیجا ہوا تھا، میرے سامنے رکھا ہوا ہے. جی جی اچھا، یہ 276 پڑھ دیں. 276. اب بڑے غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ کس طرح اس لعنت، سود کی جو لعنت ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج خود یورپ اور امریکہ چیخ چلا رہا ہے کہ یہ سود نے تو تباہ کر دی ہے ہماری اکانومی. اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ نیئر فیوچر میں خود واشنگٹن اور لندن جو ہے وہ چیخ اٹھیں گے. تو آپ نے سورہ بقرہ کی آج کیا کہی؟ 276. جی جی سر جی. اچھا، اب سنیں بڑے غور سے. میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور اس کو کھول بھی رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یمحق اللہ الربا. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں. اچھا، سود کو مٹانے کا کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں. سود کو ختم کرنا چاہتے ہیں.
سود کا نہیں لین دین اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت وعید بتائی ہے سود کھانے والوں وعید کے اس لیے. لیے بتائی ہے کہ یہ سود کھانے والے جو ہیں، سود دینے والے اور سود لینے والے، وہ اس کی شنائیت، اس کی ضلالتوں سے، اس کی رسوائیوں سے خوب آگاہ ہو جائیں گے، اور جی پھر سر. اللہ کے حکم سے وہ خود اس کو مٹائیں گے. تو اللہ سود کو مٹاتا ہے کیونکہ اس کے برے اثرات کی وجہ سے معاشرہ برائی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں نا کہ میں 85 ایئرز کا ہوں، کہ ہم بازار میں جب جاتے تھے بچپن میں تو آنے لے کے جاتے تھے جن کا آج وجود بھی نہیں ہے. 1 روپے کو آپ سے بھنگی وہ نہیں لیتا، 10 روپے لیتا ہے. سود نے کس طرح چیزوں کی قیمتوں کو اتنا بڑھا دیا ہے. اچھا، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ کس کو بڑھاتا ہے؟ صدقات کو بڑھاتا ہے. معاشرہ، ان جو صدقات ہیں اس سے جو معاشرے کے اندر خوشحالی پیدا ہوتی ہے، جس طرح لوگ اپنے غربت سے نکل آتے ہیں، کاروبار پہ جم جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ صدقات ہی کی برکت ہے. یہ تو سمجھ آ گیا آپ کو، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم. اللہ بالکل محبت نہیں کرتا کفار جو بہت ہی بڑا ناشکرہ ہو، اور اسیم جو گناہ گار ہو. اچھا، مجھے یہاں آپ یہ بتائیں کہ کفار اور اسیم کس کے لیے آئے ہیں آیت کے اندر، ایسے بھی بتائیں. شر کفار اور سود خوروں اسیم. کے لیے، جی، سود خوروں کے لیے، سود لینے والوں کے شاباش لیے. شاباش، بالکل سود خوروں کے لیے، کیونکہ آیت کے اندر پہلے آیا ہے کہ یمحق اللہ الربا، کہ اللہ تو سود کو مٹاتا ہے، اور انہی کو اللہ کہہ رہے ہیں یہ کفار بھی ہیں، انتہائی ناشکرے ہیں، کہ اللہ کی نعمتوں کو کس طرح بغیر محنت کے سود خور جو پیسہ بناتا ہے، اور جو سود لینے والا ہے وہ کس طرح پریشان حال ہوتا ہے. تو کفار بھی اس کو کہا اور اسیم گناہ گار بھی کہا. کوئی اور سوال ہوا آیت 276 بقرہ کے حوالے سے؟ جزاک اللہ سر. آپ اس طرح ان سب آیات کو پڑھیں، میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں. اچھا، اب حدیث جو سود کے بارے میں ہے نا، وہ بڑی ہی خوفناک ہے. وہ میں آپ کو بھیج دوں گا ابھی درس کے خاتمے کے بعد، ٹھیک ہے؟ کوئی سوال ہو سود کے بارے میں؟ بہت اچھا سوال کیا نادرہ بھابھی آپ نے. سر یہ گھاٹی کو چھوڑ کر جب مالک غنیمت کے پیچھے پڑ گئے تھے لوگ کمزور ایمان والے، تو وہ اس کا بھی تعلق اس سود کے بیچ میں آ رہا ہے کہ مادہ پرستی اور خواہش پرستی کے بیچ میں غرق ہو رہے تھے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو سود میں بات میں جوڑیں گے کیوں؟ انہوں نے دنیا کے مال کی محبت میں اس کو چھوڑا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بات سنو، تم یہاں سے ہٹنا نہیں، چاہے پرندے ہماری بوٹیاں کیوں نہ نوچیں. اس کے باوجود مال کی محبت جب انہوں نے دیکھا کہ پہلے حلے میں کافر جو ہیں وہ دوڑ بھاگ رہے ہیں، مسلمان ان کا پیچھا کر رہے ہیں، تو ان کو فوراً مال کی محبت، بعض لوگوں کی مال کی محبت نے ان کو مجبور کیا کہ وہ درے سے ہٹ جائیں. اور حضرت جو مجاہد تھے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کیا نام ہے ان کا؟ خالد بن ولید. خالد بن ولید. وہ پہاڑ کے پیچھے سے آ کے درے سے بیک پہ حملہ کیا، مسلمانوں کے ہوش اڑ گئے. تو یہی چیز شکست کا باعث بنی کہ ان کی مال کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں جو ہیں، وہ اگر نبی موجود ہو اور آپ اس کی نافرمانی کریں تو پھر یہ نتیجہ اللہ نے ان کو دکھایا، ان کی تربیت کے لیے، عذاب کے لیے نہیں، یاد رکھنا. آپ ان آیات کو 100 تک پڑھ کے آئیں گے، سمجھ کے آئیں گے. کوئی سوال ہوگا تو منافقین کا کردار جو ہے وہ 121 سے 189 تک لکھیں آپ. تو کل میں نے آپ سے سوال کرنے ہیں کہ عہد میں مسلمانوں کی شکست کی وجوہات کیا تھیں،
सारी चीजें आपने पढ़ के आएंगे और मैं आपको कल जो दो अहम टॉपिक है ना, सबसे अहम टॉपिक उसको कवर किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन आयत को बड़ी तफसील से पढ़ते थे, समझते थे, समझाते थे। वो हैं आयत 190 ता 190 ता 200। वो मैं कल आपके साथ करूंगा। कोई सवाल हो इनको अच्छी तरह तैयार करें जंगे ओद पर तबसरे को, और फिर मुनाफिकीन का क्या किरदार था, पढ़ के आए, समझ के आए और सवाल करें। मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। और उसके बाद कल ख़त्म करेंगे इसको, जो आयत 190 से 200, जहाँ उलुल अलबाब कौन है, क्या प्यारी अल्फाज हैं। मैं और आप, अगर मुझे और आपको याद नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो नमाज में पढ़ता हूँ इनको, सुन्नत नमाजों में। आप इसको पढ़ें ताकि आपको पता चले कि कुरान अल्लाह के अजीम कलाम है। सर जी इसके कहाँ से बाद हम कहाँ तक कहाँ है? 190 से 190 से 200। जज़ाकल्लाह। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह उठते ही पहले ये सूरतें पढ़ा जी करते आप थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोकर जागते थे तो बिस्तर पर बैठ के पढ़ा करते थे इन आयात को। ये इतनी अहम आयत है, कल मैं आपके सामने दोबारा इनको दोहराऊंगा कि आपको कि समझ आ जाएगी कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों इनको दोहराते थे, बार बार पढ़ते थे। उसके बाद हम सूरा निसा शुरू करेंगे, जिसको हमने पहले खत्म कर चुके हैं। तो सूरा निसा के खुलासा बयान करने के बाद मैं अगली सूरत जो है सूरा माइदा शुरू करूंगा। कोई सवाल, कोई तजवीज हो आपकी? इंशाअल्लाह सर, अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे इसी तरह समझने की और अमल की। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे और हम लोगों को सबको तौफीक दे इसी तरह समझने की और अमल की, और तमाम दुनिया के मुसलमानों को अल्लाह पाक तौफीक दे, कुरान से जोड़ी रखे, सुन्नत से जोड़ी रखे हम लोगों को और हम लोग के औलादों को, तमाम दुनिया के मुसलमानों को भी। और जो बीमार हैं उनको अल्लाह पाक अपनी रहमतों से, अपनी बरकतों से उनकी बीमारियों को दूर करे और उनके लिए रहमतें बरसाए परवरदिगार, बीमारियों को आसान करे, और जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनकी आगे की मंजिलें आसान करे परवरदिगार, और हम लोगों का एक चीज मेरी बैठना कबूल नोट फरमाए। फरमाएं, आयत 100 से 120 इनको जरा अलग से देखें और अच्छी तरह समझें, ताकि कल मैं आपसे सवाल करूं तो आप बिल्कुल क्लियर हों। वरना आपको पहले मौका होगा, आप सवाल कर लें, पढ़ के समझ के सवाल करें, ताकि फिर बाद में आपको जवाब देने में आसानी हो। इंशाअल्लाह सर। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन सुम्मा आमीन।